معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھٹی شریف مبارک، آپ کا عرس شریف مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق اور ان کے وسیلے سے ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ہم سب کا حشر و نشر ایسے ہی اولیاء اکرام کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ اقتباس الانوار صفحہ نمبر 345 پر یہ بات موجود ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غریب نواز آپ کا لقب ہے، عطائے رسول آپ کا لقب ہے، خواجہ آپ کا لقب ہے، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کہتے ہیں جو امام حسن کی بھی آل سے ہو اور امام حسین کی بھی آل سے ہو، یعنی آپ کا شجرہ نسب دونوں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جا کر ملتا ہو، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ جب والد بھی سید ہو، والدہ بھی سید ہو، تو ان کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، جیسے کہ سلطان الاولیاء، سردار اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نجیب الطرفین سید ہیں، اور بہت سارے اولیاء کرام بھی نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور القابات میں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول شامل ہیں۔ یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ حصول علم کے لیے آپ نے سب سے پہلے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار فرمایا، نیز کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں سر فہرست آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما کے اسما بھی قابل ذکر ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے علم شریعت حاصل کرنے کے لیے آپ نے شام کا سفر طے کیا، بغداد کا سفر طے کیا اور کرمان کا جو ہے سفر آپ نے طے کیا۔ پہلے علوم ظاہری سے آپ نے فراغت حاصل کر لی، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، مفتی ہے، جتنے بھی شریعت مطہرہ کے علم کے جو درجات ہیں آپ نے وہ تمام درجات پر عبور حاصل کر لیا اور اس کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اور تصوف کے منازل طے کرنے کے لیے اسرار و رموز اور معرفت کے راز اپنے اوپر جو ہے کھولنے کے لیے آپ نے آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں آپ نے حاضری دی، اور وہاں سے شرف تلمذ حاصل کر کے آپ نے علوم ظاہری اور علوم باطنی کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، اور پھر خلق خدا کو جو ہے اس کا فائدہ بھی پہنچایا۔ جب آپ علوم ظاہری و باطنی سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ زیارت حرمین شریفین کو گئے، اور وہاں پر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا۔ یعنی عطائے رسول، یہ ہند الولی کا جو یہ لقب ملا ہے، یہ لقب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کو ملا ہے، یعنی ہند الولی، ہم آپ کو ہند کی ولایت عطا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ بزرگان دین تھے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معین الدین حاضر ہیں، یہ فلاں حاضر ہیں، ان کو علوم شریعت، علوم ظاہری و باطنی سے میں نے جو ہے مکمل کر دیا ہے، اب آپ ان کے اوپر نظر رحمت فرمائیں۔ تب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم آیا کہ ہم جو ہے معین الدین کو ہند عطا کرتے ہیں، یعنی ہندوستان کی ولایت کا جو سرتاج ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی لیے آپ کو عطائے رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آپ کو جو ہے ہند الولی کا جو ہے خطاب ملا ہے۔ چنانچہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند تشریف لائے، اور خدمات میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخلاق، کردار، گفتار سے اس خطے میں اسلام کا بول بالا فرمایا اور لاکھوں لوگ آپ کی نگاہ فیض سے متاثر ہو کر کفر کی اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ جادوگر سادھو رام، سادھو اجے جے پال اور حاکم سبزوار جیسے ظالم و سرکش بھی آپ کے حلقہ ارادت یعنی مریدین میں اور آپ کے سلسلے میں جو ہے شامل ہو گئے۔ معین العلم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری صفحہ نمبر 56 پر یہ بات موجود ہے۔ ہند میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ایک زبردست اسلامی، روحانی اور سماجی انقلاب کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز ہی کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا۔ تاریخ مشائخ چشت صفحہ نمبر 136 پر یہ بات موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح و تبلیغ کے ذریعے تلامذہ و خلفاء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے بر عظیم پاک و ہند کے کونے کونے میں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ دہلی میں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کے فرائض سر انجام دیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشن کو عروج تک پہنچانے میں آپ کے خلفاء نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن کو، شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ الرحمہ نے ہانسی کو اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو مرکز بنا کر اصلاح و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی اشاعت دین اور مخلوق خدا کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کی بہت ساری تصانیف بھی ہیں، کتب بھی ہیں، جس میں سے سر فہرست انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 45 سال سرزمین ہند پر دین اسلام کی خدمت سر انجام دی اور ہند کے ظلمت کدے میں اسلام کے نور کا اجالا جو ہے آپ نے پھیلایا۔ آپ کا وصال 6 رجب المرجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہندوستان کی سرزمین میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار شریف موجود ہے جو عوام و خواص کے لیے ایک عقیدتوں کا مرکز ہے۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں ایمان و اسلام کی جو بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سعی بے مثال کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، 6 رجب المرجب یہ ہندوستان و پاکستان و دیگر جو بھی ممالک ہیں ان کے لیے ایک عظیم دن ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو اسلام کی شاخیں پھیلی ہیں، اسلام کا جو بول بالا ہوا ہے، اس میں بہت ہی ایک اہم نمایاں جو نام آتا ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تو جب 6 رجب المرجب آئے تو آپ تمام احباب اپنی حسب حیثیت اپنے گھروں میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائیں، آپ کے اقوال، احوال، آپ کے افکار اور آپ کی سیرت طیبہ کا مختصراً جو ہے اس محفل میں ذکر بھی کریں کہ دین و اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین تبلیغ کے لیے آپ نے کس طریقے سے قربانیاں دیں اور پھر ذوق در ذوق لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں لا کر میں معرفت سے کیسے آپ نے سرفراز فرمایا، یہ بھی لوگوں کو جو ہے آپ بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً اپنی حیثیت کے مطابق فاتحہ بھی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دینی و دنیاوی اثرات اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور جو ہے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس سے جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر و نشر بھی انہی اولیاء اکرام کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔